بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ نیا نیا جوان ہوتا ہے اسے اپنا بڑا خیال ہوتا ہے۔ اچھے کپڑے اور صاف جوتے اس کے نکھار میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ اپنے چمکدار سیاہ کالے بالوں کی بڑی کیئر کرتا ہے، اچھی شیمپو اور اچھا تیل استعمال کرتا ہے۔ پھر رواں دواں عمر چند سال آگے بڑھتی ہے تو کالے بالوں میں چند ایک سفید بال چمکتا ہے۔ تب جوان کو بڑی فکر ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اور نائی کی دکانوں پر اکثر یہ منظر دیکھتے ہیں کہ بال اکھاڑنے والے موچنے سے سفید بالوں کو درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے اکھاڑا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سفید بال زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ موچنے سے بال اکھاڑنے والا حربہ ناکام ہوتا دکھائی دینے لگتا ہے۔ تب جوان کالی مہندی اور کالی کلف کا استعمال شروع کر دیتے ہیں تاکہ جوان ہی نظر آیا جائے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہمارے کالے بالوں میں اکا دکا سفید بال آنا شروع ہوتے ہیں تب ہم بڑی فکر سے ان کو دور کرنے کا، انہیں کالا کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ کیا اسی طرح جب ہمارے سفید اعمال میں کوئی اکا دکا کالا عمل مثلاً بدنگاہی، غیبت، جھوٹ وغیرہ آنا شروع ہوتا ہے، کیا ہم موچنے کی مدد سے اسے اکھاڑ پھینکنے کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سفید اعمال میں جب کوئی کالا عمل داخل ہوتا ہے وہ سب دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی اس سے آگاہی ہو چکی ہوتی ہے، مگر یہاں ہمیں شرم نہیں آتی اور یہاں ہم اس کالے گناہ کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ سچی توبہ کر کے اسے سفید عمل میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے اور پھر بندہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر اس کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتا دیا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور جس طرح اور چیزوں کے زنگ کے اتارنے کے لیے کوئی دعا ہوتی ہے، دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے دعا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ لہٰذا دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ ہمارے موبائل کی سکرین پر موبائل میں موجود تمام ایپس کی تصاویر ہوتی ہیں۔ ہم جو ہی موبائل کو کھولتے ہیں ان ایپس میں سے جن کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ فیورٹ کے زمرے میں آ کر موبائل سکرین کے ٹاپ میں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور کریں تب وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور پھر اگر مزید غور کریں گے تب وہ گناہ جو زیادہ کرتے ہیں وہ ٹاپ پر آ جائیں گے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ان کی ایک لسٹ بنا لیں اور جو گناہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے اسے ٹاپ پر رکھیں اور گناہوں کی لسٹ کو کوڈ ورڈ میں بنائیں تاکہ ہمارے گناہوں سے کوئی آگاہ نہ ہونے پائے، اور ہر بندہ دوسرے بندے سے مختلف گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ سو ہر ایک اپنے گناہوں کو دیکھے اور اسے ختم کرنے کے لیے ساری جان لگا دے اور اللہ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہے۔ جس طرح کالے بالوں میں سے سفید بال اکھاڑنے کے لیے ہر گھر میں ایک موچنا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں سفید اعمال میں سے کالے گناہ اکھاڑنے کے لیے
کئی ہتھیار رکھنے ہوں گے۔ وہ ہتھیار کیا ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر ہے جو زنگ دور کر دیتا ہے۔ وہ اولیاء اللہ کی صحبت ہے جو بندے کو نیکی کے کاموں پر ابھارتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک بندے نے ایک تنہا پر ملازم رکھا ہوا تھا اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اسے دن میں خاص وقتوں پر بول کر آگاہ کرے کہ اسے مر جانا ہے۔ لہٰذا معمولات میں غور و فکر سے چلا کر پھر ایک دن اس نیک شخص نے اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھ کر اسے یہ کہتے ہوئے چھٹی کرا دی کہ اب یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہمارے کالے بالوں میں بھی سفید بال چمکنے لگے ہیں اور ہم اب بھی راہ راست پر نہیں آ رہے، اب بھی ہم سے نماز 5 وقت نہیں پڑھی جا رہی اور دیگر فرائض سے بھی غافل ہیں، تب ہمیں آخرت کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔